بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اور یہ کہ سب کی انتہا آپ کے پروردگار کی طرف ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آیت نمبر 42 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں۔ پہلا حرف ہے واو یعنی اور، انا یہ کہ، اور جیسا کہ ہم نے عرض کیا تھا گزشتہ درس میں، انا کے معنی میں تاکید بھی پائی جاتی ہے۔ الا، حرف الا کا معنی ہے کی طرف۔ اگر میں نے عربی میں کہنا ہو کہ میں مدرسے کی طرف گیا تو میں کیا کہوں گا؟ ذہبت، میں گیا، الی المدرسہ، مدرسہ کی طرف۔ پس الا کی طرف، کس کی طرف؟ ربک، تیرے رب کی طرف۔ ربک دو حصوں پر مشتمل ہے، رب اور کا معنی ہے تیرا۔ رب کے بنیادی حروف را، با اور با ہیں، اور اس لفظ کا معنی متعدد مرتبہ بیان ہو چکا ہے، انتہائی اہم لفظ ہے۔ رب کا معنی ہے کسی چیز کو، کسی مخلوق کو جتنی بھی اس کی ضروریات ہیں، مادی ہوں یا غیر مادی ہوں، اور اس چیز کی زندگی کے جتنے بھی مراحل ہیں جن سے گزر کر وہ اپنے نقطۂ کمال تک، پرفیکشن تک پہنچ سکتی ہے، ان تمام مراحل کی جتنی بھی ضروریات ہیں، وہ ذات کہ جو ان تمام ضروریات کو، اس ماحول کو فراہم کرتی ہے، اس ذات کو عربی زبان میں رب کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام حمد اللہ کے لیے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمام عالمین، تمام مخلوقات کا پالنے والا، ان کی تمام ضروریات فراہم کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، لہذا تمام تعریف بھی اللہ کی ہے۔ وہ بنانے والا بھی ہے، پیدا کرنے والا بھی، اور سنبھالنے والا بھی ہے، انتظام کرنے والا بھی ہے، پرورش کرنے والا بھی ہے، ضروریات پوری کرنے والا۔ یہ سارے کے سارے الفاظ لفظ رب کے معنی میں پوشیدہ ہیں۔ اگرچہ عربی زبان میں لفظ رب غیر اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مثلا گھر کے مالک کو کہتے ہیں رب البیت، لیکن جب رب البیت کہا جاتا ہے تو زمین و آسمان کا فرق ہے رب العالمین میں، جب اللہ کے لیے یہ لفظ استعمال ہو اور جب کسی غیر اللہ کے لیے استعمال ہو۔ جب اللہ کے لیے لفظ رب استعمال ہوتا ہے تو پھر اس کا کامل معنی ہوتا ہے کہ جو کہیں اور سے لے کر نہیں دیتا۔ رب البیت، گھر کا خیال رکھنے والا، گھر کا مالک، وہ خود محتاج ہے، ہر چیز خدا کی محتاج ہے۔ اگر وہ کوئی کام کرتا ہے، مثلا آنکھوں سے دیکھ کے کام کرتا ہے، زبان سے بولتا ہے، ہاتھوں سے کام کرتا ہے، یہ بھی اس کو کہیں سے عطا ہوئے ہیں۔ جو کہیں سے نہیں لیتا وہ فقط ایک ذات ہے، رب العالمین وحدہ لا شریک۔ لہٰذا اس بات پر اچھی طرح توجہ کریں کہ اگرچہ لفظ رب غیر اللہ کے لیے عربی زبان میں استعمال ہوا ہے، حتیٰ کہ خود قرآن میں استعمال ہوا ہے، لیکن اس معنی میں استعمال نہیں ہوا کہ جس معنی میں رب العالمین اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا ہے، وہ کامل معنی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ فقط یہ لفظ رب نہیں ہے کہ جو اللہ کے لیے بھی استعمال ہوا اور غیر اللہ کے لیے بھی استعمال ہوا، اور بھی لفظ ہیں، لفظ کریم، لفظ رعوف، لفظ رحیم۔ قرآن پاک نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لفظ رعوف اور رحیم استعمال کیا ہے، اور اللہ کے لیے بھی استعمال کیا ہے، لیکن جب لفظ رعوف اللہ کے لیے استعمال ہوگا تو اپنے کامل معنی میں ہوگا، اور جب لفظ رعوف یعنی نرمی کرنے والا، جب یہ بندے کے بارے میں استعمال ہوگا تو معلوم ہے کہ بندے کو اللہ کی اس رأفت میں سے، اس رعوف ہونے میں سے کچھ عطا ہوا ہے۔ جب بندے کو رحیم کہا جائے گا تو اگرچہ خود قرآن فرما رہا ہے رحمت للعالمین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن
اللہ کی رحمت کے مقابلے میں رسول پاک کے پاس جو کچھ ہے وہ خدا کی عطا ہے۔ کمال رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور کسی اور کے پاس اگر رحمت ہے تو جتنی اللہ نے اس کو عطا کی ہے۔ اس کائنات کی کوئی ذات اللہ سے زیادہ رحیم نہیں ہے، اور جب اس بات کو خلط کر دیا جاتا ہے، گڑبڑ کر دی جاتی ہے، تو بعض لوگوں کے، بعض عوام کے ذہنوں میں کیا تصور بن جاتا ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہت سخت ہے، بہت غصے والا ہے، لیکن رسول اللہ بہت نرم ہے۔ یہ غلط تصور ہے۔ رسول اللہ کی نرمی، رسول اللہ کی رحمت اللہ کی عطا ہے، اور اللہ کے خزانوں میں اللہ کی رحمت سب سے زیادہ ہے، اور یہی توحید ہے۔ یعنی جتنی بھی اچھائیاں ہیں، جتنی بھی خیرات اور برکات ہمیں اس کائنات میں نظر آتی ہیں، انبیاء میں، اولیاء میں، ساری کی ساری اللہ کی عطا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے عطا کرتا ہے، سب اس کے محتاج ہیں۔ پس لفظ رب جب اللہ کے بارے میں استعمال ہوگا تو اپنے کامل معنی میں، اور جب غیر اللہ کے بارے میں استعمال ہوگا تو وہاں پر معنی ناقص ہے، باقی تمام محتاج ہیں۔ خدا جب چاہے ان میں سے کسی کو کچھ دے دے، جب چاہے چھین لے، ٹھیک ہے۔ بچے کو پالنے والے بچے کے رب کہلا سکتے ہیں، لیکن محتاج رب ہے۔ خیال رکھتے ہیں، بچے کی ضروریات فراہم کرتے ہیں، لیکن کہیں اور سے لے کر، جو کہیں اور سے نہیں لیتا، وہ فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدہ لا شریک ذات ہے۔ کہ خداوند عالم توحید کی معرفت ہمیں عطا فرمائے، کہ دین اسلام کی بنیاد توحید پر ہے، اور کسی اور ذات کو کسی بھی لحاظ سے اللہ جیسا سمجھ لینا، اللہ کے برابر قرار دے دینا، یہ شرک ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، یا فرماتا ہے کہ جس نے شرک کیا اللہ نے جنت اس پر حرام قرار دے دی۔ اور خود قرآن مجید میں فرمایا، رسول پاک سے کہا گیا، قل، اے رسول کہہ دیجئے، افغیر اللہ ابغی ربا، کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب بنانا چاہوں، کسی اور کو اپنا رب بنا لوں؟ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، جبکہ حقیقت کیا ہے؟ ہر چیز کا رب وہی ہے۔ یا حضرت یوسف علیہ السلام نے جب ان دو قیدیوں نے اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھی تھی، تو تعبیر بتانے سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت دی، اور کیا فرمایا؟ اگرچہ اس سے پہلے خود حضرت یوسف نے ایک سے کہا تھا کہ جب میں تعبیر بتاؤں اور تم آزاد ہو جاؤ، جیل سے، اس قید سے آزاد ہو جاؤ، تو اپنے رب کے پاس میرا تذکرہ کرنا۔ وہاں لفظ رب قرآن نے استعمال کیا، لیکن وہاں رب کیا ہے؟ اس قیدی کے عقیدے کے مطابق وہ اپنے بادشاہ کو اپنا آقا اور اپنا رب سمجھتے تھے، لیکن اس کے فوراً بعد حضرت یوسف جب اپنی دعوت توحید دیتے ہیں انہی کو، تو کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اے میرے قیدی ساتھیوں، بھلا بتاؤ، ارباب رب کی جمع ہے، ارباب متفرقون خیر، کیا ارباب متفرق یعنی کیا بہت سارے رب یہ بہتر ہیں، ام اللہ الواحد القہار، یا وہ اللہ کے جو واحد اور قہار ہے؟ قہار یعنی جو سب پر غالب ہے اور جس پر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا، جس کی طاقت کے آگے، جس کے جاہ و جلال کے آگے، جس کے فیصلے کے آگے سب کو سر جھکانا پڑتا ہے، تمام انبیاء، تمام اولیاء، تمام فرشتے جس کی عظمت کے آگے سر جھکاتے ہیں، وہ اللہ بہتر ہے یا تم اللہ کے علاوہ اوروں کو رب بناتے پھرو، یہ بہتر ہے؟ تو خود حضرت یوسف اس رب واحد کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔